ایک ٹرائل وکیل کی سب سے بڑی طاقت کیا ہوتی ہے؟ اکثر لوگ سوچتے ہیں عدالت میں کیس جیتنا، لیکن نہیں، اصل طاقت ہے کسی بھی گفتگو کو اپنے قابو میں رکھنا۔ تو آج ہم یہی سمجھیں گے کہ اس طاقت کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ احساس نا بہت عام ہے، جب ایک بالکل نارمل سی بات چیت اچانک ایک تفتیش یا جرح کی طرح لگنے لگے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اس صورتحال سے کیسے نکلا جائے۔ اور یہیں پر ٹرائل کے ماہر جیفرسن فشر کی حکمت عملی کام آتی ہے۔ ان کی ٹیکنیکیں بحث جیتنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ اس سے کہیں زیادہ گہری اور طاقتور ہیں۔ یہ کسی بھی مشکل صورتحال میں خود کو مکمل طور پر پرسکون اور قابو میں رکھنے میں مدد دیتی ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں جو کسی بھی بحث کے بارے میں سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ فشر کا کہنا ہے کہ بحث جیت لینے سے اصل مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بات سنی جائے یا ان سے معافی مانگی جائے۔ جیتنے پر دھیان دینے سے مسئلہ اور گہرا ہو جاتا ہے، حل نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ کمیونیکیشن کا اصل مقصد باہر کی جیت نہیں بلکہ اندر کی طاقت ہے۔ جب یہ معلوم ہو کہ گفتگو کو کہاں لے کر جانا ہے تو جیت تو سمجھیں پہلے ہی ہو چکی ہے۔ اچھا، اب جب ہم نے اپنا مقصد بدل لیا ہے تو آئیے یہ سیکھتے ہیں کہ کسی بھی گفتگو میں طوفان کے بیچ ایک پرسکون اینکر یعنی لنگر کیسے بنا جائے۔ فشر اسے کہتے ہیں ان دا پاکٹ پریزنس۔ اسے یوں سمجھیں جیسے کوئی جیز بینڈ ہو جہاں ہر کوئی ایک ہی تال میں ہے، لیکن ڈرمر وہ ہے جو تال سیٹ کرتا ہے۔ مطلب اپنی رفتار سے بات کرنا، ایسی رفتار جو سب سے زیادہ نیچرل اور پراثر لگے۔ اور اسے حاصل کرنے کے لیے 3 بہت آسان قدم ہیں۔ اپنی رفتار آہستہ کریں، اس سے سوچنے کا وقت ملتا ہے۔ اپنی آواز دھیمی کریں، یہ اتھارٹی کا احساس دلاتا ہے۔ اور ایسا ظاہر کریں کہ کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں ہے، اس سے آس پاس کے لوگ بھی پرسکون ہو جاتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں مل کر کسی کو بھی گفتگو کا اینکر بنا دیتی ہیں۔ یہ سوچ بہت اہم ہے۔ فشر ہر ٹرائل سے پہلے بالکل یہی کرتے ہیں۔ جب کوئی اپنی جگہ کا مالک بن جاتا ہے، چاہے وہ دفتر ہو، گھر ہو یا صرف ایک فون کال، تو اس سے نہ صرف اعتماد بڑھتا ہے بلکہ دوسرے بھی پرسکون محسوس کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ ایک جہاز شدید ٹربولنس سے گزر رہا ہو، ہر کوئی گھبرا رہا ہے، لیکن پھر سب کی نظر فلائٹ اٹینڈنٹ پر پڑتی ہے اور وہ بالکل پرسکون ہے۔ فوراً ہی سب کی جان میں جان آ جاتی ہے۔ یہی طاقت ہے پرسکون رہنے کی۔ اس سے دوسروں کی جذباتی حالت کو بھی سنبھالا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب جب ہم نے خود پر قابو پانا سیکھ لیا تو آئیے اپنی توجہ باہر کی طرف کرتے ہیں، یعنی ہیرا پھیری کی عام شکلوں کو پہچاننا اور سمجھنا شروع کرتے ہیں تاکہ ان کا شکار ہونے سے بچا جا سکے۔ جھوٹ اور گیس لائٹنگ میں فرق جاننا بہت ضروری ہے۔ جھوٹ تو ایک سیدھی سادھی غلط بیانی ہے، لیکن گیس لائٹنگ کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ اس کا مقصد کسی کی حقیقت کو ہی توڑ مروڑ کر پیش کرنا ہے تاکہ وہ اپنے ہی ذہن پر شک کرنے لگ جائے۔ ایک دھوکہ دینا چاہتا ہے، دوسرا انسان کو اندر سے توڑنا چاہتا ہے۔ یہ خود پسند رویے کی کچھ اہم نشانیاں ہیں۔ ایسے لوگ دوسروں کی خوشی میں خوش نہیں ہو پاتے، ہمیشہ خود کو مظلوم دکھاتے ہیں اور کنٹرول حاصل کرنے کے لیے یا تو تعریف کریں گے یا پھر اشتعال دلائیں گے۔ جیسے کہ وہ کہہ سکتے ہیں، تم بہت ذہین ہو لیکن فیصلے ہمیشہ غلط کرتے ہو۔ تو اب جب ہم نے دشمن کو پہچان لیا ہے تو وقت ہے خود کو تیار کرنے کا۔ آئیے ہیرا پھیری سے نمٹنے کے لیے ایک ٹرائل وکیل کی طرح کچھ ناقابل شکست دفاعی حکمت عملی سیکھتے ہیں۔ تو پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب کوئی گیس لائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہو تو فوراً کیا کرنا چاہیے؟ یہ جملہ ایک بہت طاقتور ہتھیار ہے۔ مجھے یہ بات کچھ مختلف طریقے سے یاد ہے، بس یہاں بات ختم۔ یہ جملہ بالکل نیوٹرل ہے اور یہ بحث میں پڑے بغیر گیس لائٹر کے سارے حربے ناکام کر دیتا ہے۔ اس میں صرف اپنی سچائی بیان کی جا رہی ہے، ان کی سچائی کو چیلنج کیے بغیر۔ یہ ایک ایسا دفاع ہے جسے توڑا نہیں جا سکتا۔ خود پسند لوگوں سے نمٹنے کے لیے یہ 3 قدمی حکمت عملی ہے۔ ان سے فاصلہ رکھیں، ان کے کھیل کا حصہ نہ بنیں اور ایسے غیر جانبدار جوابات دیں کہ بحث آگے ہی نہ بڑھے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ انہیں وہ جذباتی رد عمل نہ دیا جائے جس کی وہ تلاش میں ہیں۔ یہ مثال بہت زبردست ہے۔ ہیرا پھیری کرنے والے لوگ جذباتی طور پر الجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ایک گڑھا کھودیں گے اور چاہیں گے کہ اسے بھرا جائے۔ ان کی باتوں کے پیچھے بھاگنے یا ان کے پیدا کیے گئے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے،
बस बेलचा नीचे रख दें और वहाँ से हट जाएं। आखिर में आइए इन तमाम दफाई हिकमत अमलियों को खुदी की कदर बनाने के असल मकसद से जोड़ते हैं, क्योंकि जब कोई अपनी कदर जानता है तो कोई भी उसे आसानी से हेरा फेरी का निशाना नहीं बना सकता। तो सबसे अहम नुक्ता ये है, हकीकी तौर पर मौजूद और काबू में रहना ही असलियत का सबसे बड़ा सबूत है। जब कोई पुरसकून और हाजिर दिमाग होता है तो वो अपने सबसे हकीकी और ताकतवर रूप में होता है। ये बात हमेशा याद रखने वाली है। हर जंग जीतने की जिद छोड़ देना कमजोरी नहीं बल्कि असल ताकत की निशानी है। इससे ज़हनी सुकून महफूज रहता है, जो कि सबसे कीमती चीज़ है। तो आखिर में ये सवाल हर एक के लिए है, रद्द अमल ही सब कुछ तय करता है। ये इंतखाब हमारा अपना है कि किसी गुफ्तगू में एक मजबूत एंकर बनना है या खुद एक तूफान बन जाना है। फैसला क्या होगा?